السلام علیکم دوستو۔ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس نے دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ جنگیں دیکھی ہیں، اور جہاں کے لوگوں نے دنیا کو یہ دکھایا کہ اگر وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اسی ملک کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ ملک اپنی جغرافیائی اہمیت، قدرتی وسائل اور تاریخی پس منظر کی وجہ سے دنیا بھر کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ افغانستان کا سرکاری نام اسلامی امارات افغانستان ہے۔ یہ ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، یعنی اس کے ارد گرد کوئی سمندر نہیں ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 4,33,00,000 ہے، جو اسے دنیا کا 36واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بناتی ہے۔ رقبے کے لحاظ سے افغانستان کا کل رقبہ 6,52,000 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا میں 41ویں نمبر پر آتا ہے۔ افغانستان کے جنوب اور مشرق میں پاکستان کی سرحدیں ہیں، مغرب میں ایران اور شمال میں ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان واقع ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کا ایک اہم بارڈر چین کے ساتھ بھی لگتا ہے، جس کی لمبائی صرف 76 کلومیٹر ہے، لیکن یہ مختصر سی سرحد افغانستان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ چین یہاں ایک بہت بڑے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، جو ملک کا سب سے بڑا اور اہم شہر بھی ہے۔ کابل نہ صرف سیاسی بلکہ اقتصادی اور ثقافتی طور پر بھی افغانستان کا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ قندھار، مزار شریف اور ہرات جیسے شہر بھی اپنی تاریخی اور اقتصادی اہمیت رکھتے ہیں۔ افغانستان کی معیشت زیادہ تر زراعت پر مبنی ہے، جہاں کے تقریباً 80% لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور یہی ان کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ جنگوں کی وجہ سے بڑی بین الاقوامی کمپنیاں یہاں سرمایہ کاری سے گریز کرتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچا۔ افغانستان دنیا کی بہترین خشک میوہ جات پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ یہاں کے بادام، پستے، کشمش اور اخروٹ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کی کیری بھی ذائقے میں بے مثال ہوتی ہے۔ افغانستان کی کرنسی کو افغانی کہا جاتا ہے، جبکہ یہاں کے باشندوں کو افغان کہا جاتا ہے۔ افغانی کرنسی کی قدر پاکستانی روپے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے۔ ایک افغانی پاکستانی تقریباً 3 روپے 94 پیسے کے برابر ہے اور انڈین روپے کے مقابلے میں 0.19 روپے کے برابر ہے۔ افغانستان کی سرکاری زبانیں پشتو اور دری ہیں، جو کہ فارسی کا ایک لہجہ ہے۔ ملک کی تقریباً 99% آبادی مسلمان ہے، جن میں سے 85% سنی مسلک اور 15% شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ افغانستان کو گریو یارڈ آف امپائرز کہا جاتا ہے، کیونکہ تاریخ میں جو بھی سپر پاور یہاں قابض ہونے کی کوشش کرتی رہی، اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سکندر اعظم، چنگیز خان، بادشاہ اکبر، شاہ جہاں اور راجہ رنجیت سنگھ سمیت کئی مشہور شخصیات نے افغانستان پر قبضے کی کوشش کی، لیکن یہاں کے لوگ ہمیشہ مزاحمت کرتے رہے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ نے اسامہ بن لادن کی تلاش کے بہانے افغانستان پر حملہ کیا اور کئی سال تک وہاں موجود رہا، لیکن آخرکار طالبان کی مزاحمت کی وجہ سے امریکہ کو بھی افغانستان چھوڑنا پڑا۔ 2021 میں طالبان نے دوبارہ اقتدار سنبھالا، جس کے بعد سے افغانستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ افغانستان کی ثقافت بہت متنوع اور قدیم ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، جفاکش اور اپنی روایات کے بہت پابند ہیں۔ افغانستان میں گھڑ سواری بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ کابل میں موجود شنواری ریسٹورانٹس اپنی مزیدار کڑھائی کے لیے مشہور ہیں۔ طالبان کے آنے کے بعد کابل سمیت دیگر شہروں میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو چکی ہے۔ اب لوگ رات کو بغیر کسی خوف کے باہر گھوم سکتے ہیں۔ کابل کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور سردیوں میں یہاں برف باری بھی ہوتی ہے، جو ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ طالبان کی حکومت میں افغانستان میں کئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ لڑکیوں کو صرف 6ٹھی جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے، جس پر عالمی سطح پر تنقید کی جاتی ہے۔ پارکس میں عورتوں کی جانے پر پابندی ہے اور فیملیز کے لیے مخصوص دن مقرر کیے گئے ہیں۔ طالبان نے ملک بھر میں میوزک اور سینما پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ افغانستان قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ ڈیم 1930 میں تعمیر ہونے والا یہ ڈیم نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ زراعت کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ بندے آمر نیشنل پارک، یہ علاقہ اپنی نیلی جھیلوں اور پتھریلے پہاڑوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ بابر کا باغ، کابل میں موجود یہ باغ مغل بادشاہ بابر کی آخری آرام گاہ ہے، جو تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ افغانستان کے لوگ ایک طویل عرصے سے جنگوں اور مشکلات کا سامنا کرتے رہے ہیں، لیکن اب حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ چین کے ساتھ 76 کلومیٹر کی سرحد کے ذریعے ایک بڑا اقتصادی منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، جو افغانستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ افغانستان کا بامیان صوبہ تاریخی اور قدرتی خوبصورتی کا شاہکار ہے۔
یہ علاقہ اپنے منفرد نظاروں، تاریخی اہمیت اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ بامیان کا ماحول ترکی کے مشہور علاقے کپاڈوکیا سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ دونوں علاقوں میں پتھریلی زمین اور مٹی سے بنے منفرد گارے کے گھر موجود ہیں جو قدیم زمانے کے رہنے کے منفرد طریقے کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہاں کے پہاڑوں اور وادیوں میں صاف اور شفاف پانی کے چشمے موجود ہیں جو اس علاقے کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتے ہیں۔ تاریخی طور پر بامیان میں لوگ غاروں اور غاروں کے اندر زندگی گزارتے تھے اور یہ علاقہ قدیم تہذیبوں کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ بامیان کے علاقے میں زمانے قدیم کے بدھا کے مشہور مجسمے بھی موجود تھے جو اپنی عظمت اور فن کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانے جاتے تھے۔ یہ مجسمے 6 صدی عیسوی سے 12ویں صدی تک یہاں کی تہذیب کا حصہ رہے، لیکن 2001 میں طالبان حکومت نے انہیں مکمل طور پر ختم کر دیا، جس پر پوری دنیا میں شدید رد عمل دیکھنے کو ملا۔ یہ علاقہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے جو اس کی تاریخی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد بامیان ایک اسلامی مرکز بن گیا۔ 1221 میں چنگیز خان جہاں پہنچا تو اس کا پوتا ایک تیر لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد چنگیز خان نے شدید غصے میں آ کر اس علاقے کے تمام لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا اور شہر کو تباہ کر دیا۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، لیکن یہاں کی زیادہ تر آبادی شہروں کی بجائے دیہاتوں میں رہتی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق افغانستان کی صرف 24% آبادی شہروں میں مقیم ہے، جبکہ 76% لوگ دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ افغانستان میں بہت سی تاریخی جگہیں ہیں جن میں بدھا ٹیمپل، بابر گارڈن، کابل کا شادوش، شمشیر موسک، جلال آباد مزار شریف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا ذکر۔ افغانستان کے شہر مزار شریف میں ایک مسجد موجود ہے جسے بلوم موسک کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک اسی جگہ موجود ہے، تاہم اصل مقام کے بارے میں حتمی علم اللہ کے پاس ہے۔ افغانستان میں ایک ایسا میگا پروجیکٹ جاری ہے جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی نہر ہے جسے کوش ٹیپا کینال کہا جاتا ہے۔ یہ نہر 500 فٹ چوڑی اور 285 کلومیٹر لمبی ہوگی۔ اس کا مقصد افغانستان کے ریگستانوں کو سرسبز کھیتوں میں تبدیل کرنا ہے۔ اس پروجیکٹ سے لاکھوں ایکڑ زمین قابل کاشت بنائی جا رہی ہے اور گندم کی پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ یہ نہر افغانستان کے ریور سے بنائی جا رہی ہے جو پاکستان کے شمالی علاقوں سے نکلتا ہے۔ اس پروجیکٹ کا آغاز مارچ 2022 میں ہوا اور 2028 تک مکمل ہونے کی امید ہے، لیکن کام کی تیز رفتاری کی وجہ سے یہ 2025 میں مکمل ہو سکتا ہے۔ افغانستان کے منصوبے صرف زراعت تک محدود نہیں ہیں۔ چین نے بخان کوریڈور کے تحت افغانستان میں سڑکوں کا جال بچھایا ہے جو افغانستان سے ایران اور پھر یورپ تک رسائی فراہم کرے گا۔ اس کوریڈور کے ذریعے چین اور افغانستان کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا۔ قدیم زمانے کا سلک روڈ بھی اسی راستے سے گزرتا تھا جس نے ماضی میں تجارت کو فروغ دیا۔ چین نے افغانستان کے ساتھ قریبی تعلقات کی وجہ سے اس روٹ کو پاکستان کے بجائے افغانستان کے راستے منتخب کیا ہے۔ چین کا خیال ہے کہ پاکستان امریکی دباؤ میں آ سکتا ہے، جبکہ افغانستان کی موجودہ حکومت ایسی صورتحال میں آزادی سے فیصلے کر سکتی ہے۔ افغانستان کے یہ منصوبے نہ صرف اس کی زراعت کو مضبوط کریں گے بلکہ اس کی معیشت کو بھی مستحکم کریں گے۔ کوش ٹیپا نہر سے ہونے والی زراعت کی پیداوار کو چین اور یورپ کی بڑی مارکیٹوں تک پہنچایا جا سکے گا۔ خشک میوہ جات کی تجارت کو چین کی بڑی مارکیٹوں تک رسائی حاصل ہوگی۔ افغانستان کے یہ منصوبے اور چین کے ساتھ تعلقات اس خطے کے جغرافیائی اور سیاسی نقشے کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ افغانستان کی معیشت اور ترقی کی رفتار ان منصوبوں کی کامیابی پر منحصر ہے۔ افغانستان نے امن حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ آج یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور دنیا کو اس کی تاریخی اہمیت اور قدرتی وسائل کو سمجھنا ہوگا۔ افغانستان کا مستقبل تابناک ہو سکتا ہے بشرط یہ کہ یہاں کے لوگ اپنی محنت اور عزم کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ورلڈ ٹریول کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔